اسپورٹس کے جو ہمارے یہاں رپورٹرز ہیں آپ سب کو یہاں ویلکم کرتا ہوں. بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں پہلے جو ہمارے پولیٹیکل رپورٹرز تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں تھا, لیکن ماشاءاللہ آج دیکھ رہا ہوں بڑے زبردست نئے چہرے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ اسپورٹس کاسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں خاص طور پہ ویلکم کرتا ہوں جی ایس وی کی ساری مینجمنٹ کو, جو ہمارے اوورسیز کوچز آئے ہیں ان کو, اور گروپ چیئرمین جو یہاں یاسر محمود صاحب آپ بیٹھے ہیں. میں اپنی حکومت کی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار ہوں. اور زیب خان جو آپ کے سی ای او ہیں, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, وہ آج یہاں نہیں ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور جو آپ کی ٹیم پاکستان میں ہمارے ساتھ رہی, احمد, شیخو اور ارسلان, جو بیسیکلی آپ کے ایمبیسیڈرز تھے, انہوں نے بھی بڑا زبردست یہاں کام کیا, پوری ٹیم کا. اور ڈپٹی جو ہائی کمشنر ہیں کراچی سے, میں آپ کا بھی اور آئیٹل کا بھی, اور شعیب اختر صاحب کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ ہمارے سپر سٹار ہیں. اور بیسیکلی ایسے ہی کامیاب جوانوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں, ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. جیسے جو ورڈ کامیاب جوان مینز یہی ہے کہ ہم کامیاب جوان ہیروز کی تلاش میں ہیں, جیسے شعیب اختر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں, میں اپنی اصل بات پہ آنے سے پہلے کہ کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو یا پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جتنا بڑا یوتھ بلز ہے پاکستان میں, 68% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور میں صرف اگر ایج بریکٹ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں کی بات کروں تو وہی تقریباً 5 سے 5.5 کروڑ ہیں شعیب اختر صاحب. اور یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے, ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ پڑھیے گا, کہ پاکستان کی یہ جو 68% آبادی ہے, چلے میں اس کے 25 سے 29 سال کے عمر کے نوجوانوں کی بات کرتا ہوں, 94% کو ایکسیس ہی نہیں ہے ایونٹس کی اور سپورٹس فیسیلیٹیز کی اس ملک میں. اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں سپورٹس کے لیے. اگر ہم سب مل کر, وفاق, صوبے, پی ایس ایل کی ٹیمز جیسے کرکٹ کے لیے کام کر رہی ہیں, فیڈریشنز, ایسوسیشنز, اور جی ایس وی جیسے ماشاءاللہ جو پارٹنرز آ رہے ہیں, پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ یہ جو نوجوان ٹیلنٹ ہے, اگر ہم اسے صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ پک کریں, وہ فیسیلیٹیز دیں, تو یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, یہ پاکستان کا جھنڈا عالمی سطح پر بلند کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں چند ہمارے ہیروز تعالیٰ طلب اور دیگر جو آئے ہیں سامنے, ان کو کوئی فیسیلیٹیز نہیں تھیں, اپنی مدد آپ کے تحت یہ لوگ اوپر آئے. اور اگر ایک سٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ ہم کام کریں تو وائی ناٹ. اور جس طرح شیخو کہہ رہے تھے, جب یہ مجھے ملے جی ایس وی کی ٹیم آ کر, اور بڑے مایوس تھے, یہ کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے پاکستان میں فٹ بال کو پروموٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں فٹ بال کلچر کے ریوائول کے لیے یہ کافی سالوں سے اسٹرگل کر رہے تھے. تو جب مجھے انہوں نے اپنا ویژن, جو ان کا مشن تھا, جو ایک ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو یہ کرنا بھی چاہ رہے تھے, اور جب انہوں نے پروجیکٹ شیئر کیا, تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو سپورٹ کروں پاکستان کے لیے, ملک کے لیے. آل دو سپورٹس براہ راست تو میرے کندھوں پہ نہیں تھی ایک ذمہ داری کے طور پہ, لیکن چونکہ اب ایک سپورٹس ڈرائیو اور ٹیلنٹ ہنٹ شروع کیا پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پہ ہم نے کامیاب جوان میں, کیونکہ یوتھ اور سپورٹس ہینڈز اینڈ گلوز لازم و ملزوم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ سپورٹس کے بغیر ادھوری ہے, اور سپورٹس یوتھ کے بغیر ادھوری ہے. تو اس لیے یہ کمبینیشن تھا, جس کے لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس کی ہم بہت عرصے سے تیاری کر رہے تھے. لیکن فٹ بال کے لیے ایک میری ایموشنل فیلنگز بھی میں آپ کے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ یہ جو 12 گیمز ہیں, میں اس پہ خاص طور پہ فٹ بال پہ بھی کام کرنا چاہتا ہوں, چونکہ وہ گھر میرے اپنے گھر کی وہ سٹوری ہے. جیسے شعیب نے اپنی ایک فٹ بال سے سٹوری بتائی کہ پکچر کے لیے انہوں نے فٹ بال پکڑا, اور یہ لوگ بھی فٹ بال کھیلتے تھے. میرا 12 سال کا بیٹا اور فٹ بال لور, پچھلے 2 سالوں میں دیکھ رہا تھا, وہ اتنا زیادہ پیشنیٹ ہے فٹ بال کے بارے میں, اور میں اسے دیکھتا بھی ہوں کھیلتے ہوئے. میں نے کوشش بھی کی 1-2 کلبوں میں وہ کھیلے, اور اس کی جو باڈی موومنٹ ہے, جس طرح وہ کھیلتا ہے, اور مجھے فیلنگس تھیں کہ شاید یہ کچھ بن جائے گا فٹ بال میں. لیکن مجھے ایک دن بڑی مایوسی ہوئی, وہ گھر آیا اور اس کے ہاتھ میں کرکٹ بیگ تھا پکڑا ہوا. ڈرائیور کے ساتھ گیا, کرکٹ کا سارا سامان لے کے, تو گھر آ گیا, اور مجھے آگے کہتا ہے, بابا میں نے فیصلہ کیا, میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. میں نے کہا 2 سال سے تم فٹ بال کر رہے ہو, اور اسے دنیا کے ہر بیسٹ پلیئر کا, ایون ان کی
جو ویلیوز ہیں جو وہ لیتے ہیں اپنے کلب سے وہ تک پتہ ہے کہ جی کون پلیئر کیا لیتا ہے, اس حد تک وہ فوکس تھا. تو صرف اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ میں کرکٹ کھیلوں گا. کہتا ہے میرے ساتھ کوئی فٹ بال نہیں کھیلتا, یا میں باہر جاتا ہوں تو فٹ بال کھیلنے والے بہت کم بچے ہیں, تو ہم فٹ بال کھیل نہیں سکتے ہیں جب تک وہ سارے نہیں ہوں گے. تو میں نے یہ دیکھا کہ سارے کرکٹ کھیلتے ہیں, میرے کزن کرکٹ کھیلتے ہیں, تو میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, تو تم ضرور کوشش کرو, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, تم فٹ بال کے لیے ضرور کھیلنا. کیونکہ میں دیکھ سکتا تھا اپنے گھر میں میرے بیٹے کا ٹیلنٹ, تو میں اس لیے خاص طور پہ فٹ بال پہ محنت بھی کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں جی ایس وی کا بھی شکر گزار ہوں, اور ان تمام اداروں کا جو پاکستان میں فٹ بال کاز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے لہری کا ذکر کیا, بلوچستان کا ذکر کیا, بڑا ٹیلنٹ ہے فٹ بال میں بھی. اور پھر ایسے کئی نوجوان, جیسے میں نے آپ کو اپنے بیٹے کی کہانی بتائی ہے, پھر وہ فٹ بال سے ڈسٹنس کریں گے, اور وہ کرکٹ جو ایک سپورٹ نیشن ہم بنے ہوئے ہیں, جیسے شعیب اختر نے بھی بات کی کہ پھر پاکستان میں کرکٹ کا یہ ایک فوبیا ہمیں ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے. ایک وقت تھا ہاکی میں بڑا پوٹینشیل تھا, اسکواش میں بڑا پوٹینشیل تھا, سارے عالمی اس طرح کے اعزاز ہمارے پاس تھے. تو انشاءاللہ تعالی جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیاب جوان جس کے لیے انگیجمنٹ میں 4 ارب روپے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رکھے, اور اس میں سے 2 ارب روپے ہمارے سپورٹس کے ٹیلنٹ ہنٹ اور سپورٹس ڈرائیو کے لیے تھے. 12 سپورٹس اکیڈمیز بنیں گی جی, اس میں 12 مختلف سپورٹس کی, اور ایک ہم ہائی پرفارمنس بنوا رہے ہیں آرم سوئنگ, اور آپ کو خود اندازہ ہوگا اس کے لیے ہمارے پلیئرز کو باہر جانا پڑتا تھا. ہائی پرفارمنس سینٹر بنا رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ آج جی ایس وی کا پروگرام ہے, تو میں ضرور ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا. آج یو ایف اے سرٹیفائڈ کوچز کا یہاں ہونا پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے, اور یہ کوچز پاکستان کے جو کوچز ہیں ان کو ٹرینرز میں ٹریننگ دیں گے, جو کہ باقاعدہ آج اس پریس کانفرنس اس ایونٹ کے بعد آغاز کر دیا جائے گا. پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں انشاءاللہ تعالی جی ایس وی, کامیاب جوان, آئی ٹیل اور یہ سارے پارٹنرز ہم مل کر ٹیلنٹ ہنٹ رن کریں گے. اور جو سب سے اچھی بات ہے, دیکھیں ماضی میں بھی ایونٹس کیے گئے, ون ٹائم ایونٹ ہوا, میڈیا شو رن ہوا, اور اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہی نہیں. کم از کم جو بھی کامیاب جوان انشاءاللہ تعالیٰ یا جس پروگرام کا بھی حصہ بنے گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم اینڈ ٹو اینڈ کریں گے. ہم کسی بھی بچے کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے. اور جو مجھے جی ایس وی کے روڈ میپ میں یا جی ایس وی کا جو ایک ویژن ہے یہاں فٹ بال کے, اس میں جو سب سے زبردست بات لگی, جو سینٹ پیٹرک آئرلینڈ کی کلب ہے جس کا ان کے ساتھ وینچر ہے, 20 لڑکے جو اس ٹیلنٹ ہنٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پک کریں گے, وہ آئرلینڈ اس انشاءاللہ تعالیٰ سینٹ پیٹرک کلب میں جا کر ٹریننگ بھی لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کھیلیں گے بھی. اور ایک بچے کے اوپر یہ 5,000 پاؤنڈز, جو آپ کہہ سکتے ہیں 12 سے 14 لاکھ روپے جو ہے نا خرچہ آئے گا. چیکو صاحب لکھ کے مجھے بتانا چاہ رہے ہیں, انہیں نہیں پتا, مجھے بائی ہارٹ یاد ہے سب کچھ. جب میں نے ان کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فٹ بال سپورٹس کاز پہ پورا کام کریں گے, پھر میرا کام ہے ان کی ساری چیزیں آپ کے اور میڈیا کے سامنے رکھنا. یہی نہیں, ایک ساکر سٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے یہ کراچی میں ماشاءاللہ بنا رہے ہیں. کلیپنگ ہونی چاہیے ان کے لیے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اپنی نوعیت کا پہلا فٹ بال اسٹیڈیم ہوگا. اور پھر جو ایک فرینچائز کانسیپٹ ہے ان کے ویژن میں, یا ان کا جو بھی ایک روڈ میپ ہے, جس طرح پی ایس ایل کے میچز کھیلے جا رہے ہیں, آل دو میڈیا کی طرف سے یہ بھی سوال آئے گا کہ ہمارا جو فٹ بال ہے وہ ابھی اسٹرگلنگ سٹیج پہ ہے, چونکہ کچھ معاملات ہمارے فیفا کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میڈیا کے دوست مجھ سے اس پہ بھی سوال لیں, اور ہم بجائے کہ انتظار کریں کہ اگلے چند ماہ میں یا 6 ماہ میں یا 1 سال میں وہ بھی میٹر سارٹ آؤٹ ہوگا. جی ایس وی اور کامیاب جوان وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہم, اور ہم چاہتے ہیں ہم اپنی یوتھ پہ, نوجوانوں پہ کام کریں, اور جس حد تک ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکتے ہیں کریں. دیکھیں ایک وہ وقت تھا, شعیب اختر صاحب کو یاد ہوگا, جب ہمارے اسپورٹس مین یا تو وہ انہیں آمدن یا وسائل حاصل تھے جو وہ کرکٹ کھیلتے تھے ملک کے لیے, یا وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیلتے تھے. لیکن کم از کم آج خوشی ہے کہ ہم سپورٹس کو, جیسے دنیا بھر میں سپورٹس کو ایک اکانومی کا درجہ حاصل ہے, دنیا بھر کے جو پلیئرز ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں, اور سپورٹس میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے سپورٹس مین, ان کی آج ویلتھ اور ان کی ورتھ کیا ہے. تو یہ بھی ایک مشن ہے ہمارا
کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سپورٹس مین کو پوری ایسی پلیٹ فارمز دیے جائیں, ایسے موقع دیے جائیں کہ پاکستان میں بھی سپورٹس کو ایک اکانومی کا سٹیٹس ملنا چاہیے. سپورٹس مین کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے بھی حالات بدلیں اور اس کو بھی آگے نکلنے کا موقع دیا جائے. اس کے لیے بھی ہم کامیاب جوان سپورٹس اسکالرشپس لے کے آ رہے ہیں. وہ نوجوان جن میں ٹیلنٹ ہے, جو لیٹ سے کسی فیڈریشن کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, ان کو بھی عالمی سطح تک لے کے جائیں گے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہمیں پاکستان میں سپورٹس کو اکانومی کا درجہ دلانا ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. اور مجھے خوشی ہے, میں لاہور قلندر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کر رہے تھے اور انہوں نے بھی کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کو کی ہینڈ ہولڈنگ کی, اور ہم نے 2-3 جو ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیوز کی ہیں اس میں سے بہت زبردست کرکٹ کا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے. 2-3 بڑے فاسٹ بالر بھی دیکھنے کو ملے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ وہ شعیب اختر صاحب کا عکس ہوں گے. شعیب اختر تو آپ کو پتہ نا, اونلی ون, پھر 100 مائل, ماشاءاللہ. تو یہ ایک جذبہ کہہ سکتے ہیں آپ, ایک مشن لے کے ہم لوگ نکلے ہیں. کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو, یا ہماری ٹیم کا کام ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا ہے. جیسے جی ایس وی کو ایشوز کا سامنا تھا, مسائل کا سامنا تھا, وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب کے ساتھ مل کر جتنی بھی ہماری فیڈریشنز ہیں, یوتھ منسٹریز ہیں صوبوں کی, اسپورٹس منسٹریز ہیں, ادارے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. اور میں آخر میں ان سب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ایگوز میں سے باہر آئیں, ہم ملک کے لیے کام کریں. خاص طور پہ میرا یہ پیغام پاکستان کی فیڈریشنز کے لیے ہے. دیکھیں, سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یوتھ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں بعض جگہ کے اوپر کرسی کے لیے لڑائی کی جا رہی ہے. یہ کرسی کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھیں سب, اور ملک کے لیے کام کریں, اس ٹیلنٹ کے لیے کام کریں, یوتھ کے لیے کام کریں, اور آئیں سب مل کے کام کریں. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ اینڈ آف دا ڈے نہ کسی فیڈریشن نے جیتنا ہے, نہ کسی منسٹر نے جیتنا ہے. جیتنا ہے پاکستان نے, اور جیتنا ہے پاکستان کے سپورٹس مین. اس کے لیے ہم مل کے کام کریں. In the end, I would like to thank you all, and from my government side, I highly appreciate your support. Highly appreciate support, and I warmly welcome you all in Pakistan. Thank you so much. آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا پاکستان میں فٹ بال کی ترقی کے حوالے سے, اور 20 پلیئرز کو آپ لے کے بھی جا رہے ہیں آج. یہ پلیئر کھیلیں گے کہاں پہ؟ کیونکہ پاکستان کے اوپر فیفا نے پابندی لگا دی ہے. پہلے پاکستان کے یہ مسائل کو حل کریں, آپ ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے تو کھیلیں گے کہاں جا؟ دیکھیں, میں اپنے سپورٹس کے جو ہمارے ٹیلنٹڈ بلکہ کامیاب رپورٹرز ہو آپ لوگ, تو میں نے پہلے ہی اپنی اسپیچ میں بات کہہ دی تھی, مجھے پتا تھا, آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویسچن. دیکھیں, یہ میٹر بھی انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. میں دیکھ بھی رہا ہوں, میں 1-2 میٹنگز میں بیٹھا بھی ہوں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ میٹر اگلے 6 ماہ میں سارٹ آؤٹ ہوگا یا حل ہوگا یا 1 سال میں ہوگا, اور ہم 1 سال فٹ بال کا ضائع کریں. ہم پاکستان کے نوجوانوں کو جی ایس وی کی شکل میں جو اپرچونٹی مل رہی ہے اور دیگر اپرچونٹیز آ رہی ہیں, وہ صرف میں نے آپ کے میڈیا سے پیغام بھی دیا ان سب لوگوں کو, اور وہ ہم ضائع کر دیں. دیکھیں, یہ جی ایس وی کی اپرچونٹی آج ہے, 1 سال بعد نہیں ہے, اور اگر ہم اس ایشو کو لے کے لگے رہیں گے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ جو میں نے بات کی ہے, نقصان تو ملک کا ہونا ہے, اور یوتھ کا, نوجوانوں کا, اور پلیئرز کا ہوگا. تو اس لیے ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, آپ تسلی رکھیں, اور وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی میں ہے. اور دوسرا, ایسے جتنے بھی لوگ پاکستان کے لیے ایک سوچ رکھتے ہیں, جی ایس وی جیسے چاہتی ہے پاکستان میں فٹ بال کا کلچر کا ریوائول ہو, اسی لیے مائیکل اوون جو بطور کامیاب جوان آ رہے ہیں, ایمبیسیڈر فٹ بال کے پاکستان میں, اسی لیے ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کو کم از کم ایک ہوپ, ایک امید ملے کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ اپنے نوجوانوں کو چاہے سپورٹس میں ہی ایک ہوپ دے کے رکھیں, جیسے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کیسے کیسے سپر سٹار اس ملک میں سامنے آئے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. رپورٹرز کو یقین دلاتے ہیں یہ ایشوز ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی, آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ. اچھا, اس کا ایک سیکنڈ میں ان کا جواب میں ایک اور چیز کرتا ہوں. آپ نے کہا تھا کھیلیں گے کہاں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ سینٹ پیٹرک کلب کے ساتھ جی ایس پی کا معاہدہ ہوا ہے کہ وہ اگلے 3 سال تک اسی طرح ٹیلنٹڈ بچوں کو بھیجیں گے, ان کی وہاں پر باقاعدہ یہاں کیمپ ہوں گے, وہاں پر جا کے ان کے کیمپ ہوں گے, اور اس میں سے جو بچے سلیکٹ ہوں گے ان کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوگا اس پلیئر کا اس
سینٹ پیٹرک کلب کے ساتھ, اور وہ پھر ایک طرح سے وہ جب ایک دفعہ کانٹریکٹ ہو گیا تو اس کی سیلری, اس کی ویجز, اس کو باقاعدہ ہم ایک روزگار دے رہے ہیں. میری میں اصل میں دیکھیں, میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ اسپورٹس کو اصل میں یہ بھی ایک ڈلیما ہے, افسوس کی بات ہے کہ ہم اسپورٹس کو اکانومی اور اسپورٹس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اگر آپ رچسٹ لوگوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں اسپورٹس مین آ رہے ہیں, لیکن آج بھی معذرت سے ہم اپنے پاکستان میں اسپورٹس مین کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم نے ٹانگیں نہیں کھینچنی, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, اور ایک ٹھیک ہے, تاکہ یہ لوگ بھی زندگی میں آگے بڑھیں. ادروائز اگر جب تک ان کے لیے ہم نہیں سوچیں گے, جو کہ نہیں سوچا گیا, تو پھر رزلٹس نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی فیڈریشنز کے رول کی, گورنمنٹ کے رول کی. ہم تو وہ بدقسمت ملک ہے جس میں ندیم ارشد جیسا ٹاپ آپ کو ایتھلیٹ ملا, طلعت طالب جیسا ویٹ لفٹر ملا, ان کو ہم ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کوچ ان کو ہم مہیا نہیں کر سکے. That was a sheer failure on the part of government, and that was sheer failure on the part of federation. And we have done nothing to provide them international exposure, and we have done nothing to provide them experts over. آپ کا نام, And the reason, sir, just allow me to complete my question. And they finished 5th. Any other country having these type of athletes would have gone on to win gold medal at Olympics. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج آپ کی 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, آپ کی آئی پی سی جو اسپورٹس منسٹر ہیں, آئی پی سی منسٹر وہ پاکستان میں نہیں ہے. There are a lot of things to be done in sports. Nothing has been done so far. آپ کا نام کیا ہے؟ موہت شاہ صاحب. بڑا اچھا آپ نے میرے دل کا سوال کیا, اس لیے میں نے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے یو این ڈی پی کی رپورٹ رکھی ہے. 94% یوتھ کو جو ایکسیس نہیں ہے آج, نہ گراؤنڈز ہیں, نہ وینیوز ہیں, نہ ایونٹس ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس بات کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے جو میں سیاسی بات آج اس اسٹیج پہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, کہ 30-40 سال جو لوگ حکمران رہے ہیں اس ملک میں, اگر انہوں نے سپورٹس کو پرائرٹی دی ہوتی, ان حکومتوں نے سپورٹس کے لیے کام کیا ہوتا, تو آج یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ 94% نہیں ہوتی, 60 ہوتی, 50 ہوتی, 40, کچھ نہ کچھ تو نمبرز ہوتے. تو یہ اوور نائٹ پچھلے 2-3 سالوں میں, مقصد یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, دے آر اسٹرگلنگ ان پاکستان فار لاسٹ 10 years. یہ کوئی ابھی مجھ سے نہیں ملے ہیں, لیکن یہ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ کیوں پچھلے 10 سال پہلے ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی گئی, کیونکہ بس میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ پرائرٹیز چل رہی تھی. آج ہمیں جن چیزوں کا سامنا ہے کہ جو پیچھے ماضی میں چیزیں ٹھیک نہیں کی گئیں, یا ماضی کی حکومتوں نے اگر بری طرح سپورٹس کو نظر انداز کیا, اس کو آ کے ہم جب ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, تو ادھر آپ کو بھی بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ فیڈریشن کے اندر سے بھی ریزسٹنس ہے. جب چیز کیوں میں نے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر پرے بھی کی ہے, پیغام بھی دیا ہے, ریکویسٹ بھی کی ہے سب کو کہ اپنے 2 اسٹیپ پیچھے کریں اور سارے آئیں مل کے سپورٹس کاز کے لیے کام کریں. یہ ایک آئی پی سی منسٹر صاحبہ ہوں یا کسی ایک کا ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے پالیسی پہ بھی کام کیا ہے, وہ کوشش پوری کر رہی ہیں بطور منسٹر, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر منسٹر صاحبہ ایک اچھا سوچ رہی ہیں تو دوسری طرف والے نہیں سوچ رہے, کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اچھا, میں آپ کو ایک اور کمپیریزن دیتا ہوں, ایک سیکنڈ, ایک اور کمپیریزن دیتا ہوں میں آپ کو. باہر کی جو یورپین کنٹریز کے جو فٹ بال ٹیمز ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں اور ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کا جو فٹ بال یا ان کے گیمز ہیں نا, ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے. وہ پلیئرز کے لیے بڑی بینیفٹ چیز ہوتی ہے. جہاں پر جس طرح ڈار صاحب نے کہا کہ جو ہے نا پریویس گورنمنٹس اور ان کے انٹرسٹ شامل تھے, اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ جو تھا وہ پلیئرس پہ آ رہا تھا. لیکن جب آپ ان کو جو ہے نا پرائیویٹ اداروں کے ساتھ جو ہے نا کولیبریشن میں کریں گے یا ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے, تو آٹومیٹکلی وہ ماڈل جب یورپ میں ساؤتھ امریکہ میں چلتا ہے, تو یہاں پر بھی وہی ماڈل جو ہے نا سکسیزفل ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ اپنے بیٹے کو بھی کرکٹ کے جنون سے نکالنا چاہتے ہیں اور یوتھ کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, لیکن آپ خود جنون سے نہیں نکلے اور جنون کو لانے میں مجبور ہوئے. یہ تو اچھا, آپ نے ابھی خود ہی فرمایا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اسپورٹس سے بغیر ادھوری ہے اور اسپورٹس یوتھ کے بغیر ادھوری ہے. تو آپ اپنی گورنمنٹ کو کیوں نہیں مجبور کرتے کہ وہ جو آپ کی جو منسٹری ہے انٹر پروونشل, اس سے اسپورٹس کو علیحدہ کر کے آپ کو دے دیں, کیونکہ آپ نے ایک یونیورسٹی کا بھی ایونٹ کروایا ہے, ابھی آپ پنجاب گیمس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, یہ فٹ بال کا بھی کر رہے ہیں. یہ اچھا ٹائم ملے اور ایک ایسی شخصیت جس کے ساتھ
اچھا یار دیکھو میری بات سمجھو، پہلے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اسپورٹس ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اٹس ناٹ ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی آف فیڈرل گورنمنٹ. صوبوں کے پاس یہ 18ویں ترمیم کے بعد جا چکا ہے. آپ پنجاب میں جو ہمارے یوتھ منسٹر ہیں رائے تیمور صاحب، جو کام انہوں نے 3 سالوں میں کیا ہے، میں 70 سالوں کی بات نہیں کرتا ہوں. آپ پی ایم ایل این کے 10 سالوں پہ میں بیٹھ جاتا ہوں. پی ایم ایل این کا کوئی بھی آ جائے، اس وقت رانا مشہود تھے اسپورٹس منسٹر، وہی آ جائیں. ہم نے 10 سال تو کیا 70 سالوں میں وہ کام نہیں ہوئے تھے. گراؤنڈز تعمیر ہوئی ہیں، فنڈز ملے ہیں. خود میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، سیالکوٹ اسپورٹ سٹی ہے. پہلی دفعہ اسٹیڈیم سارا ریویمپ ہو رہا ہے. سینٹر آف ایکسلنس سیالکوٹ سے 1 ارب روپے کا بن رہا ہے. ہاکی کا پورا اسٹیڈیم جس کا نام انہوں نے نواز شریف کے نام پہ رکھا ہوا تھا، لیکن 4 فٹ گھاس تھی. یہ ان لوگوں کا حال ہے. صرف تختی لگا دو، نام رکھ دو، بعد میں وہ کھنڈر بن گیا ہے، کوئی دیکھا نہیں کسی نے. وہ سارا کچھ آج عمران خان اور اس کی حکومت ٹھیک کر رہی ہے. فٹ بال وہاں ریویمپ ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے 2-3 سالوں میں کیا کیا ہے. آج اگر عثمان ڈار کام کر رہا ہے تو سمجھ لیں فبیدہ مرزا صاحب ہی کام کر رہی ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. میں بھی گورنمنٹ کا حصہ ہوں. ہم سب پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں میں نے جب ان سے بات کی جی ایس پی سے، تو میں نے ان سے سیدھی کلیئر بات کی کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے. ہم یہ ایونٹس اور یہ کھیل کود تو چلیں ٹھیک ہے، کم از کم یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو جو ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے نہیں سلیکٹ ہوتے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آف دا ڈے یہ کمپٹیشن آپ کو سکھاتا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا سکھاتا ہے. دوبارہ تیاری کرنے کے لیے بندہ پریپیئر ہو جائے گا. پھر ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اس کے فائدے بہت ہیں. لیکن مجھے سب سے زبردست بات لگی جو 20 پلیئرس اور 5,000 پاؤنڈ جو ہر بچے پہ سپینڈ ہوگا، باہر جائیں گے، ان کو پالش کیا جائے گا. وہ ایک موقع مل رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو سپورٹس لورز ہیں یوتھ میں، ان کو ایک موقع ملے گا باہر جانے کا. اور 3 سال کی انہوں نے بات کی ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. اس طرح کی بہت ساری اپرچونٹیز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں گے. اور میرا آخر میں اب یہ ریکویسٹ ہے، ابھی بہت سارے ایونٹس ہونے ہیں اور بڑی جلدی ہونے ہیں. آپ لوگ سوال بچا کے رکھیں اگلی پریس کانفرنس کے لیے. اچھا ایک سیکنڈ جو ہے نا، ایک سیکنڈ سر جو ہے نا، شعیب اختر صاحب کو کچھ بیکاز وہ بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی اپنا انپٹ دینا ہے. تو آپ ادھر سے ہی دے دو، میں بھی ادھر ہی آ جاتا ہوں، وہیں بات کر رہے ہیں. چلے یار میں میڈیا کی عدالت میں کھڑا رہتا ہوں. کھڑے رہیں گے کوئی مسئلہ. چلے میں کھڑا رہتا ہوں، انہیں بولنے دیں. آپ آواز آئے گی. آ جاؤ میرے ادھر ہی آ جاؤ. آپ رام ران کریں، آپ جواب دیں. چلے ٹھیک ہے. نہیں آپ کہیں. میں تو ٹی وی پہ جواب دیتے کہ ہم بولتے ہیں آیا کہیں شعیب بھائی آپ saying something. آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں، بول دو، آپ کوئی مسئلہ نہیں. میں بس یہی گزارش کروں گا آپ سے کہ ایفرٹس آر بینگ میڈ اور ایفرٹس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. گراؤنڈس جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ وہ 10 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اوور نائٹ ٹھیک ہونے والا تو ہے نہیں، لیکن ایفرٹس آر بینگ میڈ اینڈ اٹ از ڈن بائی دی گورنمنٹ. آئی کین شو یو اٹس بین ڈن بائی دی گورنمنٹ. آئی کین شو یو کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، یہ بھی بلایا اسی لیے گیا کہ اس کو انہانس کیا جائے، اس کو اوپر لے کے جایا جائے. So just be patient. I know you have a lot of dazzling questions to dazzle my friend, but I can assure you that we are heading toward the right direction. چلیں اور اوکے جی ہاں جی بھائی جان. ایسا حکومت یہاں موجود ہوتا اور وہ حکومت کی طرف سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی کالبریشن جو ہے اسپورٹس فیڈریشن کے ساتھ ہے. یہ افسوس کا مقام ہے، یہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. آپ اسپورٹس ڈرائیو کے جو پروگرام جنا اسٹیڈیم میں کر کے گئے، اب اس کے بعد آپ نے پتہ نہیں کیا کہ وہاں پہ کھلاڑیوں کو پانی تک میسر نہیں تھا. آپ سوالیات دینے میں ناکامی اپنی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سابقہ حکومتوں کی ناکامی ہے. چلیں ایوان صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ جب میں آؤں نا، بھرپور کویشچن کریں، اپنے دل کے کویشچن کریں. جتنی آپ تنقید والے سوال کر سکتے ہیں کیا کریں. اور مجھے وہی رپورٹر اچھا لگتا ہے جو صحیح کھرے سوال کرے. دیکھیں جہاں تک تو پانی کی بات ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 1 لاکھ پانی کی بوتلیں وہ عثمان ڈار نے یا گورنمنٹ کو تو چھوڑیں، نیسلے کمپنی کا آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے دی تھیں گراؤنڈ میں 1 لاکھ پانی کی بوتلیں. اور جو آپ نے ابھی ہم پہ انگلی اٹھائی کہ پانی نہیں ملا، آپ نیسلے سے کنفرم کر سکتے ہیں
اور میں خود 4 دن وہاں آخری دن تک رہا ہوں. 2500 جو ہمارے ایتھلیٹس تھے اور باقی جو وہاں موجود تھے ان کو ایون کھانا تک دیا گیا بعد میں. تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, میں بھی اسلام آباد میں ہوں. اگر میری یہ بات غلط نکلے میڈیا پہ ریکارڈ کا حصہ ہے. دوسرا آپ نے اور کیا سوال کیا تھا مجھ سے؟ فیڈریشنز کا. دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے بہت سارے ایونٹس ہیں. ابھی انہوں نے جانا ہے ادھر جناح اسٹیڈیم میں, وہاں ڈی جی اسپورٹس موجود ہوں گے. پنجاب میں بھی انہوں نے جانا ہے, وہاں کے بھی ڈی جی اسپورٹس اور یوتھ منسٹری آن بورڈ ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی نظر نہیں آ رہا, کہیں کوئی مصروف ہے تو ہم سوچیں کہ پتہ نہیں کوئی آن بورڈ ہے کہ نہیں. اگر میں بیٹھا ہوں, اگر عثمان ڈار جس جگہ بیٹھا ہے تو سمجھ لیں پوری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, فیڈریشنز بیٹھی ہیں, ڈی جی اسپورٹس بیٹھے ہیں. جہاں ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ بیٹھی ہیں وہاں سمجھ لیں پوری حکومت کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ٹو بی ہانیسٹ اگر میں آج میڈیا کا رپورٹر ہوتا نا تو میں سمجھتا کہ آج بطور میڈیا اسپورٹس رپورٹر میرے لیے بڑا خوشائن دن ہے کہ میرے لیے ایکٹیویٹی جنریٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں اور وہ حکومت کر رہی ہے. اینڈ آف دا ڈے میں بھی ایک بیپر دے سکوں گا اپنے میڈیا کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں, جو 10 سال نہیں ہوا میرے بھائی. اور آپ دیکھیں فیڈرل اور صوبے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ کو سپورٹس کاز کے لیے ایک پیج پہ نظر آئیں گے. مجھے بتائیے گا ماضی میں فیڈرل نے کس ڈائریکشن کی طرف کام کیا اور صوبوں نے کس طرف کیا ہے. ابھی تو پارٹی میری جان شروع ہوئی ہے, آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. تھینک یو and thank you everybody for praising the occasion. اور ریفریشمنٹ جو ہے نا ریڈی ہیں. آپ سب لوگوں کا میں بہت